ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقليل من عبادي الشكور فضيلة الشيخ سعد حفظہ اللہ مدیر مکتب الجالیات بالمبرز خالدیہ اردو میں خطاب کروں گا جی، اور توعیت الجالیات مبرز کے ذمہ داران علماء، یہاں تشریف لائے ہوئے میرے دینی بھائیوں، آج آپ سے زیادہ میں اپنے آپ پر اللہ کا کرم اور سعادت کے جذبات محسوس کر رہا ہوں کہ دین کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایک لمبی مسافت سے اٹھا کر مجھے آپ کے درمیان پہنچایا، اور یہ مبارک مجلس جو اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے منعقد کی گئی ہے، مجھ جیسے کم علم بے بضاعت شخص کو موقع دیا گیا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ہماری اس ملاقات کو قبول فرمائیں، بابرکت بنائیں، دنیا اور آخرت میں فائدے کا ذریعہ بنائیں۔ یہاں موجود اکثر لوگ ایسے ہیں جو کسی دوسری ملک سے یہاں اپنے کسی مقصد کے تحت تشریف لائیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد کوئی کسی بھی حالت میں ہو، وہ ایک قسم کی اگرچہ اپنے مسلمان ہم منہج، ہم مذہب، اخوان اور بھائیوں میں ہے، لیکن ایک قسم کی اجنبیت محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار سے دور ہے، اور اسی فکر کی بنیاد پر ہر کوئی کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ کیسے بھی ہم اپنے کاموں کو یا مقصد کو پا کر اپنے گھر بار کی طرف لوٹیں۔ ہاں، یہ غربت مسافرت کی وجہ سے ایک اجنبیت کی شکل میں موجود ہوتی ہے، کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی خیال میں ہمارے ذہن کے کسی کونے میں بیٹھا رہتا ہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں۔ اس اجنبیت کا احساس ہماری دنیاوی اعتبار سے ہے، علاقائی اعتبار سے ہے۔ آج کی ہماری اس نشست کا جو عنوان ہے، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کے ایک محاضرے کے حوالے سے غربت الاسلام ہے، اسلام کی غربت۔ اس کا موضوع میں وقت محدود ہے، اس لیے تمہیدی گفتگو میں وقت گزارے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا جو شیخ نے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ نے اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے دعا کی کہ اسلام کی غربت کا جو موضوع ہے وہ آج کے زمانے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ ہر طرف ادیان باطلہ اور ظلمات بعضها فوق بعض کی ایک نظیر پیش کرتے ہوئے افکار ادیان کی بھرمار ہے۔ بہت سارے گمراہ عقائد، ادیان، مناہج پائے جاتے ہیں۔ ایسے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے اندر ہمارے لیے ہدایت کا بہت بڑا سامان لیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے لیے جہاں تنبیہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ادیان افکار کی اتنی زیادہ بھرمار ہوگی اور
باطل عقائد و افکار مناہج اس قدر غالب ہو جائیں گے کہ اصل دین اور حقیقی دین جو ہے وہ لوگوں کے درمیان غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، مسافرت کی حالت اختیار کر جائے گا۔ اس میں ایک طرف تنبیہ ہے لوگوں کو کہ ایسے حالات میں حق کی تلاش کریں، صحیح منہج، صحیح عقیدہ اور توحید کے حقیقی دین کو جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے پیش کیا اور سب سے مکمل کامل شکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اسے حاصل کرے، تلاش کرے اور اسے اختیار کرے۔ اور جب اسے اختیار کر لے تو ان حدیثوں کی شکل میں بقول شیخ ربی حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسے شخص کے لیے جو حق پر قائم ہے، صحیح عقیدے اور منہج کو اختیار کیا ہوا ہے، اس کے لیے تسلی کا سامان ہے، صبر کی تلقین ہے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتا ہے کہ ان الاسلام بدأ غریبا، ہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے صحیح مسلم میں، ہاں ان الاسلام بدأ غریبا، یقیناً اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا۔ ابھی آپ آگے جانیں گے اس کے مفہوم کو۔ غربت کے کئی مفہوم کیے گئے، زیادہ مشہور ایک یہ ہے کہ اجنبیت اور ایک مسافرت۔ ہاں تو اسلام غربت کی حالت میں اس کا آغاز ہوا، سیعود و غریبا، اور ان قریب پھر سے یہ غریب یعنی غربت کی حالت میں لوٹ آئے گا، ہاں کما بدأ، ویسے ہی جیسے اس کے آغاز میں تھا۔ فطوبی للغربا، چنانچہ غربا کے لیے جن سے اجنبیت محسوس کی جائے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ہاں آگے ہم پڑھیں گے کہ طوبہ جنت یا جنت کے ایک درخت کے لیے بھی بعض تشریحات اور علماء کی تشریح کے مطابق کہا گیا ہے۔ ہاں بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو غربت اور اجنبیت دین حق پر قائم رہتے ہوئے لوگوں کی نظر میں غریب اور اجنبی بن جائے، ایسا شخص قابل مبارکباد ہے۔ اب ہم اگر حق پر قائم ہیں، اس کی جستجو کرنے کے بعد اللہ کی توفیق سے ہمیں حق، دین حق، توحید والا دین مل گیا اور ہم اس پر قائم ہیں، تو مخالفین کی مخالفت کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی اگر ہمارے سامنے ہے، شیخ نے دعا کی کہ ہم سب کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیب غربا میں شامل کریں، کیونکہ غریب کہلانا جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مبارکباد ہے جن سے اجنبیت محسوس کی جائے، جو غریب بن جائیں، وہ حقیقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار اور آپ کے دین کے صحیح فالوورز ہیں، آپ کے دین کو حقیقی معنی میں اختیار کرنے والے ہیں، اور اسی بنا پر، اسی وجہ سے ان کو لوگ اجنبی محسوس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کر کے شیخ نے یہ بتایا کہ اسلام، آپ کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آغاز میں بھی اسلام کو اجنبی محسوس کیا گیا اور آخر میں بھی، آخری زمانوں میں بھی اجنبی محسوس کیا جائے گا۔ یہ دو طرف کا معاملہ ہے، شروعات میں بھی غربت اور آخر میں بھی غربت، درمیان کا معاملہ الگ ہوگا اسلام کے عروج کا۔ ہاں آگے اس کی تشریح میں ایک ضعیف روایت بھی پیش کی کہ ہر چیز کا عروج و زوال ہے، اسلام کا بھی عروج و زوال ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طرفین کی بات کی کہ یہ غربت کی حالت میں ہوں گے، اس کی تشریح کرتے ہوئے کچھ دوسری روایات کو شیخ نے پیش کیا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ایک دوسری روایت ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، سئل صلی اللہ علیہ وسلم حینما قال فطوبی للغربا سألہ اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ من هم الغربا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ اسلام غربت کی حالت میں آغاز ہوا اس کا اور عنقریب یہ اسی حالت کی طرف لوٹ آئے گا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ غربا کون ہے، کن لوگوں کو کہا گیا؟ تو آپ نے فرمایا النزاع من القبائل، قبائل میں سے کھینچے ہوئے لوگ، الگ کیے ہوئے لوگ۔ ہاں یہاں مراد ہے یعنی وہ بہت کم تعداد میں ہوں گے۔ ہاں امام آجوری نے، یہاں میں شیخ کی بات میں کی وضاحت کرنے کے لیے امام آجوری نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، ابو بکر الآجوری۔ ہاں اس میں انہوں نے اس کے تمام طرق کو نقل کیا اور پھر اس کی تشریحات بھی کی۔ اس کی تشریح یہ کی کہ شروع میں اسلام غربت کی حالت میں جو اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، مکۃ المکرمہ میں مبعوث ہوئے، اس وقت دوسرے ادیان پائے جاتے تھے، یہودیت تھی، نصرانیت تھی، شرک تھا، مشرکین کا اپنا دین و مذہب تھا۔
اب جب آپ نے دین حق کو پیش کیا، اللہ کی توحید کو پیش کیا، تو اس وقت اس توحید کی تعلیم کو اجنبی اور غریب محسوس کیا گیا، اور اسے قبول کرنے میں لوگ بڑے بدکے ہوئے تھے۔ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والا ایک دو قبیلے میں کوئی ایک فرد، کوئی دو فرد، بعض لوگ تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت مدینہ کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں مدینہ سے زیادہ مکہ کی ہے۔ مکہ اور مدینہ دونوں زمانے میں مجموعی طور سے عالمی حالات کو سامنے رکھیں تو بات فٹ ہوتی ہے غربت کی، لیکن مکہ میں زیادہ معاملہ تھا۔ آپ کو لوگ صابی کہتے تھے، مسلمان کوئی ہو گیا تو کہتے تھے سبا، یعنی وہ بے دین ہو گیا، جبکہ دیندار ہوتا تھا۔ وہ دین، صحیح دین اختیار کرنے والے کو بے دین کہا جاتا تھا۔ تو اب قبیلے میں ایک دو فرد ہے۔ آگے شیخ نے تشریحات میں کہا کہ ایسا شخص بے حیثیت ہوتا تھا، اس کو دبایا جاتا تھا، اگر وہ کلمہ حق کا مظاہرہ کرے تو ستایا جاتا تھا، ایذا دی جاتی تھی، پریشان کیا جاتا تھا، اور کوشش کی جاتی تھی کہ یہ اپنے دین حق کو چھوڑ کر اپنے آبائی دین پر، باپ دادا کے دین پر واپس لوٹ آئے۔ تو النزاع من القبائل، کوئی قبائل ہیں، ایک قبیلے میں ایک آدمی ہے، دو آدمی ہیں، یا چند افراد ہیں، اور ان کی حیثیت نہیں مانی جاتی تھی، یہ دبے کچلے ہوتے تھے۔ ان میں سے بھی بیشتر لوگ اپنے دین کا، حق کا مظاہرہ کرنے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے کہ ہم نے جو ہی مظاہرہ کیا ہم پر مصیبتوں اور مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ ہم ان واقعات کو، مکہ کے ابتدائی دور کو یاد کریں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم میں کلمہ حق پڑھا، شہادتین کا مظاہرہ کیا، اتنا مارا گیا کہ لہو لہان ہو گئے، مار مار کر آپ کو انتہائی زخمی کر دیا گیا۔ ایسا 2-3 دن مسلسل چلا، واقعہ آپ جانتے ہیں۔ چنانچہ شیخ نے ایک اس روایت میں ہے النزاع من القبائل، اب اس کی تشریح شیخ نے کی کہ قبائل میں چند لوگ، تو مطلب اس مسلمان ہونے والے، توحید کو اختیار کرنے والے قبائل میں اکا دکا لوگ پائے جاتے تھے، مطلب اکثریت مخالفین کی تھی، غلبہ ان کا تھا، اور جو کلمہ حق کو قبول کرنے والے وہ بہت معمولی سے اور تھوڑے سے۔ امام آجری نے اس روایت کے سلسلے میں اس حدیث سے دوسرے طرق سے کچھ اور الفاظ نقل کیے، کہتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ غربا کون ہوں گے، تو آپ نے جواب دیا الذین یصلحون اذا فسد الناس، الذین یصلحون، ایک دوسری روایت میں ابھی آگے آ رہی ہے یصلحون، کہ جب لوگ بگڑ جائیں گے تو یہ درست رہیں گے، یعنی لوگوں کی اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو ان کے اندر اچھائیاں ہوگی، یعنی دین حق پر، سنت پر قائم رہیں گے۔ یہاں شیخ نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن امام آجری نے اس کی تشریح میں یہ بات کہی کہ ابتدائے اسلام میں جس کو غربت سے تعبیر کیا گیا وہ یہ تھا کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، شرک اور کفر کے مقابلے میں، اسلام اور توحید کو اختیار کرنے والے اکا دکا اور چند افراد، گنتی کے افراد ہوتے تھے، یہ ادیان کے مقابلے میں۔ لیکن امام آجری کی تشریح میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آخری دور میں جس اجنبیت کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، صراحت کی، روایتوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے ادیان سے زیادہ خود کلمہ گو افراد میں، قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے دار لوگوں میں، جو اہل الاہوا، اہل البدع، بدعت و خرافات کو اختیار کرنے والے اور دین حق، صراط مستقیم سے ہٹ کر نئے نئے منہج، نئے نئے طریقے اختیار کرنے والے ہیں، ان کی نگاہوں میں یہ اجنبی بن جائیں گے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ بہت ہوں گے اور ایسے افکار بہت ہوں گے، ایسے بہت سارے افکار، فکر اور مذاہب و مکاتب ہوں گے۔ آگے بیان کیا ہے شیخ نے اسی تشریح میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ میری امت کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہود و نصارہ کے 71 اور 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ ہاں، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اکثر اس روایت کے ضمن میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس پر ناک بھونچ چڑھاتے ہیں کہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو ان کو بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، یہ 72 کے 72 فرقے یا ان کے سارے افراد ایسے نہیں ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں، جو کفر اور شرک اکبر کے درجے کو پہنچیں گے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کفر اکبر، شرک اکبر سے کم درجے کا جو گمراہ ہے وہ جہنم میں اگر گیا بھی تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اور اس کی تشریحات آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں اہل علم سے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ وہ نکالے جائیں گے۔ بہرحال یہ 72 جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ گمراہ لوگوں کی، گمراہ مناہج کی کتنی کثرت ہوگی۔ یہ غلط افکار ہی ہوں گے نا، 72 فرقے مطلب 72 گمراہیوں کے طریقے،
ہاں اس کے بالمقابل اہل حق ایک ہوں گے. یہ خود ایک اجنبیت کی تشریح کر رہا ہے کہ مسلمان کہلانے والے جو اندر داخلی طور پر اہل ایمان ہوں گے. کچھ تو ایسے ہیں جن کو ہمارے بعض شیخ حمود حفظ اللہ نے کہا کہ کچھ ایسے ہیں جو انتساب اسلام کی طرف کرتے ہیں لیکن وہ اسلام میں ان 73 فرقوں میں شامل ہی نہیں ہیں. ان میں وہ روافظ کو، باطنیہ کو، افراق الباطنیہ کہہ کے دروز اور ایسے بہت سارے فرقوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہاں تو جو وہ الگ ہیں. جو مسلمان اسلام کے دائرے میں شامل لوگ ہیں آپ دیکھیے کہ 72 ایک طرف اور ایک طرف. اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک جو ہوگا یہ غریب ہے، یہ کثرت سے ہیں اور ان کو اجنبی محسوس کیا جائے گا، دبایا جائے گا، ستایا جائے گا، ان کی مخالفت کی جائے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے توبہ ہے. کون؟ جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت خود درست ہوں گے. یہاں میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ بھی ہے، آپ کا ایک معجزہ بھی ہے کہ جو ہونے والا ہے پہلے سے اس کی خبر دی. ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت بھی ہے، رہنمائی ہے، انتباہ کہ آپ آگاہ رہیں. ہر اسلام کی طرف نسبت کرنے والا گروہ یا ہر چمک دمک رکھنے والا منہج حق نہیں ہے. ہاں لوگ چمکدار اور بہت ساری ایسی چیزیں، نعرے بداوے پیش کریں گے آپ کے سامنے. آج ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں بہت سارے نوجوان، نئی نسل کے لوگ علماء ربانیین بعمل قرآن و سنت کے حقیقی علماء سے تلمذ اور ان سے استفادہ کیے بغیر دانشوران، مفکرین اور فلاں جو شہرت رکھنے والے نام ہیں، ان کے اتنے فالوورز ہیں، ان کے اتنے لائک کرنے والے ہیں، ان کی ایسی کتابیں ہیں، تو مفکرین اور دعات سے دین لے رہے ہیں اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس بنیاد پر وہ ولا اور برا ان کے افکار کی بنیاد پر دوستی دشمنی کرتے ہیں اور انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اہل حق اور حق کیا ہے، اہل باطل اور باطل کیا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام پسندی کے نام پر، دینداری کے نام پر وہ دین اختیار کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن غلط منہج کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس منہج کو جو صراط مستقیم سے انحراف رکھتا ہے اپنے اندر، ہاں، اور وہ باطل طریقوں یا بگڑے ہوئے منحرف مناہج کی طرف چلے جاتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے توبہ کہا تو شیخ نے یہاں ضمناً یہ بھی بیان کیا کہ توبہ سے مراد کچھ لوگوں نے کہا کہ جنت ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ جنت میں ایک درخت ہے. اگر ہم جنت کا درخت بھی مانتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے لیے جنت کا درخت ہے تو خود یہ بات اس کے اندر اقتضاء النص کے طور پر داخل ہوگی. جب جنت کا درخت ملے گا تو جنت میں تو داخل ہوں گے. امام ترمذی کی ایک روایت کو ایسے ہی الفاظ سے نقل کر کے جس میں کچھ ضعف ہے شیخ نے اس نقل کیا اور پھر اس میں یہ بتایا کہ ایک نئے صفت کا اضافہ کیا غربہ کی. میں بات کو کم وقت محدود ہے اس لیے اس علمی تفصیل کو، روایت کی تفصیلات کو پیش نہ کرتے ہوئے یہ صرف یہ بیان ہو کہ ترمذی کے اور مسند احمد کے حوالے سے شیخ نے 2 اوصاف غربہ کے اور بیان کیے جو حدیث میں مذکور ہیں. ہاں اگرچہ ان روایتوں میں بعض میں سندی اعتبار سے کمزوری ہے لیکن واقعاتی اعتبار سے شیخ نے کہا کہ واقعات اور شواہد کو سامنے رکھیں تو یہ مانن غلط نہیں ہے. تیسری صفت جو بتائی کہ الذین یصلحون اذا فسد الناس، پہلا بتایا تھا کہ یصلحون کہ لوگ جب بگڑ جائیں گے توحید سے، سنت کے طریقے سے کسی قدر کوئی کم کوئی زیادہ منحرف ہو جائے گا تو یہ خود اصلاح پر ہوں گے، توحید اور سنت کے طریقے پر ہوں گے. اور اگلی صفت بیان کی کہ صرف اتنا ہی نہیں، ایک زائد وصف اور خوبی ان کے اندر یہ ہوگی الذین یصلحون، جو اصلاح کریں گے، دوسروں کی خرابی کا علاج کریں گے. دعوت و تبلیغ کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت کا حکم دینا، الامر بالسنہ والنہی عن البدعہ یا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ سنت کا حکم دینا اور بدعت سے روکنا یہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں شامل ہے. یہ میں کیوں اس پر فوکس کر رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں بہت ساری ایسی دعوتیں پائی جاتی ہیں جن کے یہاں شرک کا رد کرنا یا بدعات و خرافات کی مخالفت کرنا، منکرات پر نکیر کرنا یہ برا مانا جاتا ہے اور وہ دعوت حکمت اور صحیح اسلوب کے خلاف اسے سمجھتے ہیں. ہاں حکمت و اسلوب کے اپنے معنی اور مفہوم اپنی جگہ قائم ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ آمنا بہ، یہ بالکل صحیح ہے لیکن حکمت کا معنی سب سے بہتر حکمت قرآن ہے.
پھر حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بڑھ کر حکمت کس میں ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو ہم حکمت کہیں گے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اور سنت کی بجائے بدعت کا اہتمام ہو رہا ہے، صحیح دین کی بجائے منحرف دین کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ اس کا انکار کرنا جو ہے وہ حکمت کے خلاف ہے؟ آج بڑی بڑی دعوتوں میں یہ انحراف یا یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ غربا کی ایک صفت یہ ہے، اور یہ اہل حق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کی تشریح میں جو 72 فرقوں والی یا وہ حدیث جو بخاری مسلم کہہ کے ایک طائفہ منصورہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے تو معنی جو نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ حق پر قائم رہیں، خود اس کو سیکھیں، سکھائیں، عمل کریں، اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو کوشاں رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ دوسروں تک پہنچانے کی کس چیز کی؟ توحید، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کو، تبھی تو اجنبی محسوس کیے جائیں گے، لوگ ان کے ساتھ ستانے کا یا مخالفت کا برتاؤ اختیار کریں گے۔ چنانچہ اس حدیث میں ایک مزید وصف کا جو ذکر کیا گیا کہ خود کی اصلاح، جب لوگ بگاڑ کا شکار ہو گئے، بدعات و خرافات میں مبتلا ہو گئے، تو یہ سنت پر قائم ہے، خود یصلحون، اور ساتھ ساتھ یصلحون، دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی بدعت و خرافات پر ان کو آگاہ کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غربا کی صفت ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح مسلم کی اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں تھوڑے سے فرق سے۔ اس کو سامنے رکھیں کہ جو ہاتھ سے منکرات کے خلاف کوشش کرے، جو زبان سے، جو دل سے برا جانے، تغییر کی کوشش کرے، اصلاح کی کوشش کرے، وہ ایمان والا ہے درجہ بدرجہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شرک اور بدعت پر خاموشی اختیار کرے، مشرک کو نہ ٹوکے، یا دوسرے لفظوں میں شرک اور بدعت کا تعاون کرے، اہل بدعت کو آگے بڑھائے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں بدعت و خرافات یا انحراف کو جاننے کے باوجود بعض مفکرین اور دعات کی تائید کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگتا کہ ایسا کرنے سے عام انسانوں پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ جب آپ اس کی کسی خوبی پر تعریف کرتے ہو تو ایک عوام کو آپ یہ میسج دیتے ہو کہ اس کی فکر، اس کا منہج آپ کے یہاں قابل قبول ہے، آپ اس کی تعدیل کر رہے ہو، اس کو سند دے رہے ہو، اور لوگوں کے لیے یہ راستہ کھول رہے ہو کہ یہ غلط چیز آپ اس کی قبول کریں۔ ہمارے یہاں کچھ علماء کرام اور بعض دین کا کام کرنے والے اس مداہنت کا اور اس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں ان روایتوں کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ہم دنیا کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ یہ ہم کو سیکھنا ہوگا کہ ہمیشہ کی زندگی میں ہم کو کامیابی حاصل ہو۔ تو یہ تیسرا وصف بتایا، پھر ایک وصف یہ بتایا کہ چوتھا وصف الذین، ایک روایت ہے مسند احمد کی حضرت ابن عمر سے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہم قوم قلیلون من قوم سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم۔ غربا کی ایک تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو تھوڑے لوگ ہوں گے، ہاں، پھر بہت بڑی تعداد کے بیچ میں معمولی تعداد کے لوگ ہوں گے، اور ان کی باتوں کو ماننے والے، ان کی باتوں کو سننے والے بہت کم ہوں گے بنسبت ان کے جو ان کی باتوں کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ انہم قوم قلیلون من قوم سوء کثیر، ہاں، من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم۔ جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ زیادہ ہوگا بنسبت ان کے جو ان کی باتوں کو مانے گا۔ اب یہاں دیکھیے، آج کا جو ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا اور ٹویٹ کرنے کا، ٹویٹر کا، اس میں بہت سارے نوجوانوں کے نزدیک یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں مفکر نے، اب وہ چاہے منحرف افکار کا حامل ہو، حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، ہاں، خارجیت، باطنیت، انکار حدیث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع والی گمراہ فکر کو پیش کر رہا ہے، لیکن اس کے لائک کرنے والے، سننے والے بہت ہیں۔ یہ تعداد دیکھتے ہیں کہ ارے ان کو سننے والے اتنے لاکھ ہو گئے، ہاں، ان کے اتنے فالوورز ہیں،
تو ان کو قبول کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہے ہیں کہ غربا اہل حق وہ ہوں گے جن کی بات کو ماننے سننے والے کم ہوں گے, کم لائک کریں گے لوگ, اور جن کی مخالفت کرنے والے, نافرمانی کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے, تعداد ان کی زیادہ ہوگی. کہہ رہے ہیں اسی سے ہم کو یہ پتہ چلا, شیخ ربیع نے فرمایا کہ حق کے دعات, حق کی طرف دعوت دینے والے, ہدایت اور اتباع کی طرف دعوت دینے والے یہ ہمیشہ کم تعداد میں ہوں گے, اور اس کے بالمقابل باطل کے دعات اور اہل باطل ان کی تعداد زیادہ ہوگی, اور جو ان کی باتوں کو, اہل حق کی باتوں کو مانے گا, قبول کرے گا, وہ کم ہوں گے بنسبت ان لوگوں کے جو اہل باطل کے پیچھے اور ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے چیزوں کو لیتے ہیں. یہ شیخ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابن عمر کی امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کی. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ تھوڑے لوگ ہوں گے, ہاں, اور یہ برے لوگوں کے درمیان, اور یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ اسلام بھی ابتدا میں ایسے ہی لوگوں میں شروع ہوا, اور اس کی تاریخ دیکھیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اصحاب رسول کی تعداد کیا تھی, اور پھر تعداد کے اعتبار کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو قوم کے جو اشراف تھے, سرداران تھے, ہاں, الملا, بڑے بڑے لوگ جو تھے, وہ مخالفت کر رہے ہیں, اور کمزور لوگ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو سماجی اعتبار سے کمزور مانے جاتے تھے. ہاں, اس اعتبار سے بھی دیکھیے غربت کا یہ عالم ہے اسلام کا کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کمزور بھی تھے اور بہت تھوڑے بھی تھے, جس کا تذکرہ پیچھے کیا گیا کہ ہم النزاع من القبائل, یعنی ہر قبیلے میں ایک اور دو جو قبیلے سے الگ کیا گیا ہو. اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, شیخ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے تھے صحابہ کرام شروع میں, تو اس کے نتیجے میں خود انہیں اپنے اہل خاندان, عشائر کا, اپنے قبیلے کے لوگوں کا خوف ہوتا تھا, ان سے ڈرتے تھے, ان کو مختلف قسم کی اذیتیں دیتے تھے, ان کو ابتلا اور آزمائش میں انتہا درجے کے مسائل سے دوچار کرتے تھے, انہیں بالکل کچل کر رکھ دیتے تھے, ان کو مختلف قسم کی سزائیں اور عذاب دیتے تھے. بلکہ اہل مکہ, جیسا کہ ہم جانتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرتے تھے, ان کے قرابت دار اور خود مکہ کے سرداران ان کے ساتھ کتنے سخت حالات, سخت معاملات کرتے تھے, یہ ہم اور آپ جانتے ہیں, جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کو ابتدائی زمانے میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی. 2 مرتبہ الگ الگ تعداد میں ابتدائی مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے, پھر تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. اور یہ سب کس لیے تھا کہ یہ ان کے دین سے, اپنے دین کو بچانے کے لیے فرار اختیار کرنا پڑتا تھا. یہ بعض شیخ نے یہاں پھر اس کا ذکر کرتے ہوئے فرارم بدینہم کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ بعض حدیثوں میں غربا کی یہ گویا ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ یفرون بدینہم, جیسا کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا ہے, اور یہ مرفوعاً اور موقوفاً, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابی رسول سے الگ الگ انداز میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ غربا کون ہے, تو آپ نے کہا الفرارون بدینہم یبعثہم اللہ تعالی مع عیسی ابن مریم علیہ السلام, کہ یہ وہ لوگ جو اپنے دین کو بچانے کے لیے فرار کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہوئے, ہاں, اپنی بستی سے, قوم سے, علاقے سے نکلنے پر مجبور ہوئے, اور اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مبعوث کرے گا. شیخ نے کہا کہ اس کی سند میں کمزوری ہے, فی سند ہی لین, اس کی سند مضبوط نہیں ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ واقعے کی طرف دیکھیں تو واقعہ اس کی شہادت دیتا ہے, اس کی تائید کرتا ہے. شیخ نے آگے وضاحت کی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ واقعے کی شہادت کی بنیاد پر سند میں مضبوطی آ گئی, سند کی کمزوری اپنی جگہ, لیکن حدیث کے دوسرے معنی اور مفہوم کو بھی سامنے رکھیں اور پھر واقعات کو بھی دیکھیں, تو اس معنی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ معنی جو ہے پورے طریقے سے ایسا ہے کہ قابل قبول نہیں ہے, بلکہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اجنبیت کی حالت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روایات میں بیان کیا, مسلمانوں کو جن تکالیف, مصیبتوں اور مظالم کا سامنا کرنا پڑتا تھا, تو ان کو اپنے دین کو, اپنی جان کو بچانے کے لیے دیکھیے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا, حبشہ کی طرف گئے, مدینہ کی طرف گئے, اور پھر ایسا بہت سارا دوسرا معاملہ ہوا کہ ان کو مختلف قسم کی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا.
یہ بہت بعد کی بات ہے کہ مسلمانوں کو اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملا. فہؤلاء ہذہ صفۃ من صفاتہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ صفت ہے ہاں کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوتے تھے. آج آپ یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، شاید اس ملک میں جن کا محاضرہ میں پیش کر رہا ہوں وہ بھی سعودی عرب کے کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں. یہاں کے جو حالات ہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ آپ توحید پر عمل پیرا ہیں، بلکہ توحید کا غلغلہ ہے. ہاں یہ مملکت التوحید کہلاتی ہے. یہاں دین کی غربت کا شاید آپ کو احساس نہ ہو، لیکن اگر اس سماج میں بھی میں اس میں کہوں کہ یہاں توحید کا اتنا اچھا ماحول، اتنے علماء، علم کا اتنا چرچا ہونے کے باوجود یہاں آپ غور کریں اپنے گرد و پیش میں، ہاں ہم لوگ دنیاوی امور میں مصروف ہو کر دین سے کسی حد تک غفلت برتتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یہاں آپ حضرات آئے ہیں تو میں کہوں گا اللہ نے آپ کو بڑے انعام سے نوازا ہے کہ یہ ایسی سرزمین ہے کہ یہاں مادے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ آپ روحانی علمی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں. یہاں ہر طرف علم، علماء، دعوت و توحید کا غلغلہ ہے. یہاں مساجد اور اس کا جو اہتمام ہے یہ آپ کو باہر نہیں ملے گا. دوسرے ملکوں میں اس کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے ماحول میں بھی آج آپ اس دیکھیں، عالم اسلام کے دوسرے ملکوں کو چھوڑیے، یہاں آپ کو اپنے درمیان ایسے حضرات ملیں گے جو منہجی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے منحرف ہیں. ایسے لوگوں سے متاثر ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، جن کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کہیں تو الائمۃ المضلین کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. ہاں کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پیاسا کھڑا ہوا ہے ساحل کے آس پاس، جہاں توحید اور توحید کو سکھانے والے اتنے وسائل ہیں، وہاں اصل منہج سے انحراف کر کے ایسے لوگوں سے متاثر ہونا، کچھ چمک دمک اور رونق یا دنیاوی چیزوں کو، یہ خود اس کے دین کی اجنبیت کی ایک مثال ہے. شیخ نے آگے ایک حدیث اس کی شرح میں پیش کی. وقت زیادہ ہو رہا ہے جی وقت ہے نا گنجائش؟ بصراحہ 10 منٹ ایک دو روایت پیش کر کے نتیجے پر چل جائیں گے انشاءاللہ. یہ شیخ نے بڑی مشہور حدیث ہے عیاض ابن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم واعجمهم. اللہ تعالیٰ نے اہل زمین، اہل دنیا کی طرف دیکھا اور عربی اجمی جتنے تھے سب سے رب العالمین سخت ناراض ہوا. ہاں الا بقایا من اہل الکتاب، سوائے اہل کتاب کے چند بقیہ لوگوں کی طرف، یعنی ان سے ناراض نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل کتاب جو ہے دین حنیف پر، دین توحید پر قائم تھے. فہنا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ماحول اور حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. فہذا کان اول المسلمین، شیخ کی تشریح ہے یہ، چنانچہ یہ اسلام کا آغاز اور مبدأ اسلام تھا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، آپ مبعوث ہوئے اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. آپ کو اول امر میں کوئی ایک دو یا قبیلے کے چند افراد آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے خاندان اور قبیلے کے ڈر اور خوف کے ساتھ میں. چنانچہ ان میں سے اکثر ایسے رہے جن کو سخت اذیتیں، تکلیف، عذاب اور امتحان سے گزرنا پڑا. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آغاز کا معاملہ تھا، جو اسلام میں داخل ہوتے وہ اس وقت غریب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو عزت بخشی، اپنے رسول کی مدد فرمائی، اپنے دین کو غلبہ عطا کیا، اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اسلام کو، اہل اسلام کو قوت و تمکنت حاصل ہوئی، بدر، فتح مکہ اور پھر آگے کی فتوحات. چنانچہ اہل اسلام اس کے بعد کھل کر غالب ہو گئے اور ہر طرف ان کا چرچا ہو گیا، دین کا چرچا ہو گیا، اور ہر روز اس میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی شکل سامنے آئی. اور پھر اتنا ہی نہیں، جو ہے جزیرۃ العرب میں دین پوری طریقے سے غالب ہو گیا
اور اتنا ہی نہیں بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، اور دنیا کی آباد علاقے کے 1/3 سے زیادہ حصوں میں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پھیل گیا، اسلام کا پھرگڑا لہرانے لگا۔ یہ دنیا کے مورخین ماہرین کے لیے بھی انتہائی حیرت ناک عجوبے کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے آخری دور میں حجۃ الوداع کے درمیان میں عرفہ کے دن قرآن کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین ایسے مکمل ہوا کہ اب دین کو غلبہ اور چرچا حاصل ہو گیا، اس کو ظہور حاصل ہو گیا۔ چنانچہ اسلام غالب ہو گیا، اس کے متبعین کی ہر طرف کثرت اور بول بالا ہو گیا، اور پھر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ یہاں پھر شیخ نے بات کے ادوار کا ذکر کیا جو میں نے اپنے الفاظ میں ابھی بیان کر دیا، کہ اگلے زمانوں میں مزید اس میں استحکام آتا گیا۔ پھر فتنے اس کے بعد جب صحابہ کا تابعین کا دور گزرا تو پھر فتنوں کا ظہور شروع ہوا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے خبروں کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ بتدریج یہ فتنے بڑھتے گئے، شبہات کے فتنے اور پھر شہوات کے فتنے۔ شیطان نے بنی آدم کے لیے مختلف قسم کی چالوں اور جالوں کو بچھایا، اور انسان اس کا شکار ہوتے رہے۔ والذین یطیعونہ، اور جو لوگ شیطان کی اطاعت و فرما برداری میں لگ گئے، صحیح منہج سے اس کے جال اور چال میں آئے، فتنوں کی اتباع شروع کی، شبہات کے فتنوں میں پڑھتے گئے، قرآن و سنت میں کیڑے نکالتے گئے، ان سے الگ الگ اصولوں، یہ اگر ہم تاریخ بیان کریں کہ بھی عباسیوں اور امویوں کے دور میں، آخر دور میں جو یونان کی کتابیں آئیں، فلسفہ اور منطق کا دور آیا، اس کی بنیاد پر عقلیت کو غلبہ ملا، نقل پر قرآن و حدیث کے مقابلے میں انسان عقل کو ترجیح دینے لگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، تقدیر کے باب میں، سنت کی حجیت کے باب میں، اور پھر علم ایمان بالغیب کے مختلف متعلقہ امور سے متعلق جو ہے نئے نئے اصول ضابطوں کی روشنی میں جو ہے عقل کو لگانے شروع کیا لوگوں نے، اور نئے نئے اصول ضابطے بنا کر بہت سارے ثابت شدہ مسلمات کو جو دین کے عقائد کی حیثیت رکھتے تھے اور ایمان بالغیب سے جڑے ہوئے تھے، جو صحابہ تابعین تابعین یقینیات کے طور پر مانتے تھے، ان پر سوال اٹھانا شروع ہو گیا، اور پھر مختلف فرقے وجود میں آئے۔ شیخ نے آگے بیان کیا ہے جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں یہاں یہ ذکر کروں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے یہ شبہات کے فتنے جب پیدا ہوئے، اس سے عقیدوں میں خرابیاں پیدا ہوئی۔ شبہات کے فتنے سے عقیدے بگڑتے ہیں، شہوات کے فتنے سے انسان کا اخلاق کردار بگڑتا ہے۔ شبہات اور شہوات کے فتنے، کسی میں شبہات کے فتنے ہوئے، بظاہر دین پہ بڑا اچھا عمل کر رہا ہے، فضائل پر عمل کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نوافل پر عمل کر رہا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد میں ایسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے کہ عمل کرنے میں ظاہر میں وہ دیندار نظر آتے ہیں، لیکن منہج میں، فکر میں، عقیدے میں کھلا ہوا انحراف پایا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اس کا نعرے لگاتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو ان کے یہاں توحید کا معاملہ انتہائی کمزور ہے، ولا اور برا کا دینی اصول ان کے یہاں مجروح ہے۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں مختلف قسم کی ایمانیات اور ترجیحات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے بالکل خلاف ہے۔ وہ صحابہ کرام اپنے اصولوں اور اپنی خود ساختہ بنیادوں کے چلتے ان لوگوں کو سے دوستی کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل حق اہل توحید کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی تائید کرتے ہیں جن کے یہاں تصوف کی گندگی ہے، جن کے یہاں وحدت الوجود اور حلول کی گندگی ہے، جن کے یہاں خارجیت ہے، باطنیت ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آج ہمارے سماج، معاشرے اور عالم اسلام میں ہر طرف نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیخ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کے حوالے سے شبہات اور اہوا کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور عزیز کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں اور آپ کو تنبیہ کر دی تھی، یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو جیے گا وہ بہت سارے اختلاف پائے گا، دیکھے گا کہ بہت سارے جھگڑے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں دین اور منہج کے سلسلے میں۔ تو اب آپ نے کیا تلقین فرمائی؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مفکر، فلاں امام، فلاں منہج کو پکڑ لینا، واضح الفاظ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو سندی جو بھی حیثیت ہو، اکثر مختلف مسلمانوں کے فرقے اس حدیث کو مانتے ہیں۔ تو کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی،
بالکل کلیئر، میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت. ہاں شیخ نے یہ بالکل فرمایا کہ یہ اختلاف جو ہے کس بنیاد پر پیدا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اختلاف پیدا ہوگا کس بنیاد پر. شیخ نے اس کی طرف تنبیہ کی کہ یہ اختلاف جو داخل ہوا فہذہ البدع، یہ بدعات کی بنیاد پر. آپ نے جو کہا کہ اختلاف ہوگا میں دیکھے گا، وہ بدعت و خرافات کی بنیاد پر اختلاف ہوگا. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ بدعتیں ہیں اور یہ شبہات ہیں. خانہ یہ شبہات کا باب اور دروازہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس اختلاف میں داخل ہو گئے اور صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گئے. چنانچہ انہوں نے ابلیس کی اطاعت کی. شیطان نے مختلف قسم کے شبہات پیدا کیے، بہکانے کے لیے جال بچھایا، تو انہوں نے ابلیس کی پیروی کی. چنانچہ شر اور بلا میں داخل ہو گئے، فتنوں کے باب میں پڑ گئے، شبہات کے فتنوں میں. اور کسی نے دوسرے باب میں شیطان کی اطاعت کی، یعنی وہ ہے شہوات کا فتنہ، اور وہ بھی اس جو ہے انحراف میں داخل ہو گیا اور اس نے اللہ کے اوامر اور رسول کے اوامر کی مخالفت کی. چنانچہ وہ اسی میں غرقاب ہو گیا. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے شبہات کے فتنے اور شہوات کے فتنے دونوں کو اکٹھا کیا. یہ دونوں فتنوں میں زیادہ برے ہیں. ہاں کہہ رہے ہیں جو شخص شبہات کے فتنے میں پڑا وہ عقائد، احوا اور فرقوں میں بڑھ گیا، جس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے اس سے ہٹ گیا. جبکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 72-73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے. پوچھا گیا کہ نجات کون پائے گا، جہنم میں جانے سے محفوظ کون رہے گا؟ تو آپ نے واضح انداز میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. اس حدیث کو اس حدیث سے جوڑیے. ہاں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، آپ نے وہ کہا. اور یہاں فرمایا کہ نجات پانے والا یعنی حق پر رہنے والا گروہ کون سا ہوگا؟ ہاں ما انا علیہ و اصحابی. اب ان دونوں حدیثوں کو جوڑ دیجئے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے غربت کی حالت میں اہل اسلام ہو جائیں گے اور ان کے لیے خوشخبری ہے. تینوں کو ملا کے دیکھیے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے اور منہج پر چلنے والے لوگ کم ہو جائیں گے. لوگ بگاڑ کا شکار ہوں گے، عقیدے میں شبہات اور شہوات کے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور یہ سنت پر قائم رہیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیسری حدیث کا بھی شیخ نے تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح میں یہی کہا کہ بالکل یہ صاف ہو جاتا ہے کہ انسان یہ فتنوں کے زمانے میں جو غربا ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، جو کم تعداد میں ہوں گے. بگاڑ کے شکار زیادہ تعداد میں ہوں گے. یہ وہی تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے. اور یہ اتباع کرنے والے جو ہے صحیح عقیدے کو اختیار کرنے والے ہوں گے. شیخ نے اپنے آگے کے شیخ میں اس حدیث کا بھی ذکر کیا کہ میری امت میں جو مسلم شریف اور بخاری میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے متعدد صحابہ کرام سے، حضرت ثوبان سے، حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ عنہما وغیرہم، ان لوگوں سے مروی ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک طبقہ، ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب اور قائم رہے گا. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ہاں کہ ان کی مدد کو چھوڑنے والا اور ان کی مخالفت کرنے والا یہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. شیخ نے اس پر جو لمبی بحث کی ہے میں اس کا مختصر سا خلاصہ یہ بیان کروں کہ حدیث پر آپ غور کیجئے کہ دو لوگوں کا، اہل حق کی مخالفت کرنے والوں کی دو قسم کا ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلا یہ کہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، کہ جو ان کی مدد کو چھوڑے وہ اور جو ان کی مخالفت کرے، دونوں ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. یہاں شیخ نے قرآن کی ایک آیت سے یہ استدلال بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا نا بعض کفار کے کہ لا یضرکم الا اذی، کہ یہ تم کو کچھ تکلیف کے علاوہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تکلیف ہوگی، مخالفین اہل حق کو تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن شیخ نے اس کی وضاحت کی کہ جو مدد چھوڑے گا وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی مدد، ہم حق پر قائم ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں وہ بظاہر دیندار ہیں لیکن ہمارا ساتھ نہیں دیتے، مدد نہیں کرتے، دفاع نہیں کرتے. آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں دیندار بنتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ کون اس جھنجھٹ میں پڑے، اہل حق کی تائید کرے. ہاں اہل حق اپنی بات پیش کر رہے ہیں، لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں لیکن خاموش ہیں. تو یہ ان لوگوں میں داخل ہے.
شیخ ربی نے ایک بات بہت اہم بیان کی، میرے نزدیک میں اس کو اہمیت کی حامل سمجھتا ہوں. ہمارے یہاں ہندوستان میں جیسے جماعت اہل حدیث اور اہل حق کے اہل سنت یا سلفی لوگ کہلاتے ہیں، شیخ نے کہا کہ ایک ہی منہج، صحیح منہج کو ماننے والے لوگوں میں بھی ایسا ممکن ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو دین کا کام کر رہے ہیں، خود درست ہے اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے اہل حق جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہیں کبھی کبھی، ہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں بعض اہل الحدیث سلفی ان کا منہج درست ہے، لیکن کچھ معاملات میں وہ اپنے اہل منہج علماء کرام یا دعات کی ویسی تائید اور توثیق نہیں کرتے جو ان پر حق ہے. یہ بڑی کمی ہے، یہ غربا کی صفت سے اپنے آپ کو الگ کرنے والی بات ہے. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم کی تشریح میں شیخ نے ان لوگوں کو بھی ذکر کیا جو اہل حق ہیں، منہج کو ماننے والے ہیں لیکن ساتھ نہیں دیتے. ولا اور برا کی بنیاد پر اہل حق کا ساتھ دینا اور اہل باطل کی مخالفت کرنے کی بجائے یہاں کبھی مخالفت کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہاں ساتھ دیتے ہیں. آج ہم کتنے اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ منحرف لوگوں کی تائید کر بیٹھتے ہیں. یہ ان کی طرف سے گویا غربا کی مخالفت ہو رہی ہے، اور اس حدیث کے مصداق میں وہ اہل حق سے ہٹ رہے ہیں، طائفہ منصورہ کی ایک گنا مخالفت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ان کی مخالفت کرنے والے جو ہیں یہ جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان بھی ہے. میرے بھائیو، اگر ہم دین صحیح دین پر ہیں تو مخالفین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اور ضمانت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو آپ نے ایک ضمانت لی ہے کہ آپ اگر اہل حق ہیں، حق پر قائم ہیں، صحیح بات پر قائم ہیں، صحیح بات کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے دنیا کی اکثریت آپ کی مخالفت کر رہی ہو، آپ غریب ہو گئے، اجنبی ہو گئے، ہاں، لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اذیت ہوتی ہے، کچھ ہم کو تکلیف دیتے ہیں، القاب سے پکارتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے تکلیف دی گئی، ستایا گیا، اور صحابہ کو، تابعین کو، پوری تاریخ میں اہل حق کبھی چین سے نہیں رہے، مخالفت کی گئی، لیکن اہل حق کا کچھ بگاڑ نہیں سکے مخالفین اور ان کی مدد کو چھوڑنے والے. آخر میں ایک اور روایت جو شیخ نے ضمناً پیش کی ہے اس کا ذکر کروں کہ ان من اقبال حاضر الدین ان تفقہ القبیلۃ باسرہ حتی لا، کہ دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے الگ الگ الفاظ پیش کیے کہ ان لکل شیء اقبالا و ادبارا، ہر چیز کا عروج و زوال ہوتا ہے، اقبال آگے بڑھنا، ادبار پیچھے ہٹنا. ہاں، وان من اقبال حاضر الدین ما کنتم علیہ من العمی والجہالہ وما بعثنی اللہ بہی، اور دین کا اقبال شروعات اور اس کا پھر آگے بڑھنا اس طرح سے ہوا کہ تم جہالت اور اندھے پن سے دوچار تھے، بے بصیرت تھے علم نبوت سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دین حق دے کر جو ہے مبعوث کیا. یہ دین کا اقبال ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس روایت کے اور بھی الفاظ بیان کیے کہ اور شیخ نے بیان کیا کہ یہ ہے دین کا آغاز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اسے پیش کیا، اور پھر دین کے آغاز میں یہی اس کی ابتدائی غربت ہے. آخر میں یہ دین کے آخر میں جب اس کو غلبہ حاصل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد اتنے فتنے، اتنے انحراف، اتنے مناہج، اتنے دین، دوسروں سے تعصر، قرآن و سنت سے لوگوں کا دور ہونا، دین حق اور توحید سے دور ہونا اس قدر بڑھ گیا کہ پھر آج ہم وہی شکل دیکھ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ پھر سے ہم اس زوال کا دور دیکھ رہے ہیں کہ جیسے شروع میں اسلام اجنبی تھا، آج کے دور میں مسلمان جو ہے اور صحیح دین جو ہے وہ اجنبیت کا شکار ہے. مختلف قسم کے مناہج، اپنے جو ہے انحرافات اور گمراہیاں، وہ جو ہے اسلام کے نام پر پھیلی ہوئی ہے، اور خود مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کے بیچ میں صحیح دین، توحید والا دین، وہ اجنبی بنا ہوا ہے. اور اس بنیاد پر جس دین کو وہ دین سمجھتے ہیں، اسلام سمجھتے ہیں، وہ جب صحیح دین نہیں ہے تو نتیجے میں ولا اور برا پوری زندگی کے جو اصول ضابطے ہیں، ترتیب ہے، وہ الٹ جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو توحید کی تعلیم دے رہا ہے، جس کو وہ غریب محسوس کر رہے ہیں، اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں. ہاں، میں ابھی اس وقت سعودی عرب میں ہوں، ہاں، ورنہ میں ہندوستان کے اپنے دروس میں اس بات کا بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو حرکیین ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تحریکی حضرات، اور یہ ایک طرف سعودی عرب کی معمولی سی کوئی خبر آ جائے، وہ صحیح ہو یا غلط، اس کی تحقیق کیے بغیر جو ہے اس پر جو ہے تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اور متحقق طور پر وہ جن کا پکش اور جن کی تائید کرتے ہیں، پکش لیتے ہیں، ہاں، جیسے طیب اردگان ہوں یا دوسرے ہوں، اگر ان کے یہاں تصوف، قبر پر جو ہے قبر پرستی، ان کے الیکشن کی مہم قبر سے شروع ہو رہی ہے، ہاں، ابو لولو فیروز کی قبر کا جو ہے وہ جو ہے طواف کیا جا رہا ہے، اس قسم کی باتوں پر وہ لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟
یہ اس لیے کہ ان کا اپنا اصول ضابطہ قائم نہیں رہا. صحیح منہج ہوگا تو اس کی بنیاد پر ہمارا تعامل بھی صحیح ہوگا, معاملات صحیح ہوں گے, کس کی تائید کرنا چاہیے, کس کا ساتھ دینا چاہیے, کس کا تعاون کرنا چاہیے اور کس کی مخالفت کرنا چاہیے, یہ صحیح عقیدے اور منہج کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. اور جب یہ بگڑ گیا تو آگے کی پوری عمارت بگڑتی ہے. شیخ نے ان چیزوں کو پیش کرنے کے بعد یہ تلقین فرمائی کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی جستجو اور تحقیق کرنی چاہیے کہ بہت سارے جو بگڑے ہوئے مناہج ہیں ان میں سے صحیح کو ہم قبول کریں, اور پھر اگر ہم اسے قبول کرتے ہیں تو اس پر قائم رہیں, خود کی اصلاح کریں, دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں. ایسا کرنے پر ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مخالفین ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اللہ رب العالمین کی ایسے لوگوں کو مدد اور امداد اور تعاون حاصل ہوتا ہے, اور چاہے ہمارے ماننے والے کم ہوں اور نہ ماننے والے, مخالفت کرنے والے زیادہ ہوں, اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ زبان رسالت سے ہم کو خوشخبری ملی ہے. جب اسلام کا آغاز تھا, آپ سوچئے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر ابتدائی شہداء کم تعداد میں تھے, ستائے گئے, شہید کیے گئے, لیکن اللہ کے یہاں کامیابی سے ہمکنار ہوئے. آج بھی ان کا ذکر خیر ہم لوگ اور آپ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا, تو ان کو حقیقت میں دنیا کے لوگوں نے کوئی بگاڑا نہیں. جب حق پر آپ قائم رہیں گے تو اس کے راستے میں کوئی جو تکلیف اور اذیت آ بھی رہی ہے, یہ ہمارے حسنات میں, رفع درجات کے باب میں شمار ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ اور رسول کی یہ خوشخبریاں ہیں کہ ان کے لیے طوبہ ہے, جنت ہے, جنت کا درخت ہے, خوشخبری ہے. میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرمائی, یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے بعد یہ جالیات کے دعویٰ سینٹر کا اور آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے سنا. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے مفید بنائے, دنیا اور آخرت کے لیے کارگر بنائے, ہمارے اندر دین کے سلسلے میں اخلاص عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق سے نوازے, اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے سے بچاتے ہوئے ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.